الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اوثق عری الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ. صلوات محمد علیہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت و نفرت کا معیار کیا ہے. حضور والا، ہم نے پچھلے کئی خطبوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، بیان کنٹینیو میں ہے. چونکہ یہ ٹاپک حساس بھی ہے اور سینسیٹیو بھی ہے، لیکن اگر انسان کو محبت اور نفرت کا معیار جو اللہ کے نزدیک ہے اور ہونا چاہیے، اگر اس پر انسان گامزن ہو جائے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، تو آج بہت ساری نفرتوں کی دیوار محبت کی دیوار میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس چشم بینا ہو لیکن اسے نظر ہی اتنا آتا ہو جتنا وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جن کے پاس چشم بینا نہیں ہوتی لیکن کم سے کم اتنا پایا جاتا ہے کہ وہ دور تک کی باتوں کو محسوس کر لیا کرتے ہیں اور دیکھ لیا کرتے ہیں. چونکہ آج ہم سارے کام انجام دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں یا ہم کسی سے دوریاں بناتے ہیں یا کسی سے ہم دور ہوتے ہیں تو اس کا معیار بھی کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. اب جب ہر چیز کا معیار ذات پروردگار ہے، ہر چیز کی کسوٹی پروردگار کی ذات ہے، تو پھر ہم اسی ذات کو کیوں نہ مکمل طریقے سے اپنے وجود کے اندر اتاریں کہ توحید زبانوں پر نہ ہو، ہمارے عمل میں ہو. توحید اور وحدانیت ہمارے لسان میں، ہماری زبانوں میں نہ ہو، ہمارے عمل میں ہو اور ہمارے کرداروں میں ہو. السلام. آج بہت سارے افراد، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملاحظہ کیجئے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، ہم ان چیزوں کو کبھی کبھی ٹھکرا دیتے ہیں، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو ایسے تھام لیتے ہیں کہ لگتا ہے اس سے ہمارا ساتھ چھوٹنے والا نہیں ہے. کبھی کبھی آپ غور و فکر کیا کیجیے، ہم لوگ سوشل میڈیا پر، چونکہ آج ہر انسان کے اختیار میں ہے سوشل میڈیا، اور ہر انسان اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے.
جو چاہے اپنے من مطابق لائک کر سکتا ہے، کمنٹ کر سکتا ہے، ڈس لائک کر سکتا ہے، کمنٹ پازیٹیو میں کر سکتا ہے، نیگیٹو میں کر سکتا ہے، کوئی پوسٹ پازیٹیو میں ڈال سکتا ہے، نیگیٹو میں ڈال سکتا ہے، کسی پوسٹ کے ذریعے کسی کو راہ راست پہ لا سکتا ہے، کسی پوسٹ کے ذریعے کسی کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو ذرا سا غور و فکر کیجئے، کیونکہ محبت اور نفرت کا معیار ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر غور کیجئے، چونکہ آج کا یوتھ ہمارا تقریباً اس کی لائف اگر دیکھی جائے تو 24 گھنٹے کی لائف کا اگر کیلکولیشن کیا جائے تو کم سے کم 9-10 گھنٹے اس کے سوشل میڈیا پر ہیں، موبائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 9-10 گھنٹے کم سے کم کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ ہر وقت بہت سارے ایسے ہیں کہ نیند آ رہی ہے لیکن میسج کا انتظار ہے کہ شاید علیہ السلام کوئی میسج آ جائے، کوئی پوسٹ دیکھ لے کوئی۔ تو اس چیزیں کیا ہو گئی، ہم جتنا وقت دے رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ اس وقت کے دینے میں اور نہ دینے میں ہمارا فائدہ اور نقصان کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم واقعی کوئی کریٹیو فکر کی طرف، کریٹیو مائنڈ کی طرف، کریٹیو تھنکنگ کی طرف، کوئی پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ کی طرف یا پازیٹیو ہم تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں تو شاید ہمارا استعمال بہت اچھا ہو کہ بھئی ہم کسی کو راہ راست پر لانا چاہ رہے ہیں از راہ دور سے، لیکن اگر ہم کسی کو مس گائیڈ کر رہے ہیں از راہ دور تو ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم کسی کو نزدیک لا رہے ہیں تو بھی ذمہ دار، کسی کو دور کر رہے ہیں تو بھی ذمہ دار، کیونکہ ان چیزوں میں ہمارا عملہ اور داخلہ سادہ ہے، یعنی ہم جان بوجھ کر کے کسی بھی چیز کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر کے کسی بھی چیز کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ اگر یہی معیار اللہ کے مطابق ہو، الحب فی اللہ ہو، تو کیا کہنا، اجر مرتب ہے، جزا مرتب ہے، اس کے یہاں سے انعام اور پاداش مرتب ہے، اس کے یہاں سے جو ہمیں ساری نعمتیں ملنے والی، جس کا اس نے حسنات کا وعدہ کر رکھا ہے، نیکیوں کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ بالکل یقینی ہے۔ اور اگر اس کا استعمال پازیٹیو میں ہو تو جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے سزا کا، جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے عذاب کا، جو اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے تمہارے ہر عمل کو تولنے کا، چاہے وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو مس گائیڈ کرتے ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ آج سماج میں چل رہا ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے گا، بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہمیشہ باطل جو ہوتا ہے وہ باطل کا مکھڑا اوڑھ کر کے نہیں آتا ہے، باطل کی چادر لے کر کے نہیں آتا، ہمیشہ حق کے لبادے میں باطل چھپ کر کے آتا ہے، کوئی بھی ہو۔ مثلا ابھی آپ دیکھیے گا، چونکہ مختلف مسائل کا ڈسکشن خطبوں میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ناسور بن جائے گا، اور اگر وقتی علاج کر دیا جائے تو شفا مل جائے گی۔ کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان از راہ ارادہ کسی کام کو انجام دے۔ ایک عادت ہے کمنٹ کرنے کی، اب کمنٹ اچھا ہو یا برا لیکن کرنا ہے، کیوں؟ علیہ السلام اچھا ہو یا برا ہو کرنا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے ایک پہلو کو پڑھا ہے۔ کاش اسلام کے دوسرے پہلو کو بھی پڑھ لیتا، جیسے سکے کا ایک پہلو لے کر کے چلیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، سکے کے دونوں پہلو لے کر کے چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کبھی کبھی دیدگاہ ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی ہم اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دے رہے ہیں لیکن سکے کا ایک رخ، ہم اللہ کے لیے کسی سے نفرت کر رہے ہیں لیکن سکے کا
ایک لوگ آپ بتائیے ہم عقل مند ہیں یا آپ کہ جو ہم نے ایک طرف دیکھا نظریہ نہیں دیکھا. کبھی کبھی اگر انسان نے احساس کر لے کہ یہ جو ہم کسی چیز کے اوپر گروپ کے اوپر چاہے فیس بک ہو چاہے واٹس ایپ ہو چاہے انسٹاگرام ہو چاہے ٹویٹر ہو چاہے کچھ بھی ہو یہ جو سوشل میڈیا ہے ہماری ایکٹیویٹیز سب دیکھ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کچھ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یہ اور بات ہے کچھ سے برداشت نہیں ہوتا تو اپنے من مطابق وہ کمنٹ اور لائک ڈس لائک بھی کرتے ہیں. یہ اپنے اپنے ذات ہے. لیکن ایک چیز کی طرف جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے افراد ہمیشہ مس گائیڈ یہ کہہ کے کرنا چاہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ملے. صحیح ہے؟ یہ دائنے ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ملے, اس کا فلسفہ اسلام نے کیا قرار دیا ہے. اسلام نے قرآن نے کہا تم اللہ کی بارگاہ میں سرًا و علانیۃً چھپ کر کے اور دکھا کر کے صدقہ دو. یہ دکھاوے والا صدقہ کون سا ہے؟ یہ دکھاوے والا کون سا ہے؟ ہمارے یہاں پاٹ پڑھنے والوں نے ایک ہی پاٹ پڑھا ہے, جبکہ جا کر کے قرآن کی بہت ساری آیتیں پڑھیں جہاں پر لفظ سرّا چھپا کر کے, لفظ خفیہ چھپا کر کے مخفی طریقے سے, علانیہ ظاہر کر کے دکھا کر کے لوگوں کے سامنے صدقات دو, خیرات دو. سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب, اس کا فلسفہ قرآن نے کیا بیان کرنا چاہا؟ ہم نے سکے کا ایک ہی رخ پڑھا تھا کہ صاحب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ملے. اس کا موقع اور محل کب ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے دیں بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے عزیز اور اقارب, سمجھیے گا, عزیز اور اقارب رشتے دار, چاہے ان کا تعلق خون سے ہو یا رشتوں سے ہو, یا وہ ہمارے دینی بھائی ہوں پیروی کے اعتبار سے یا مذہب کے اعتبار سے. سمجھیے گا, میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, بہت ساری چیزیں یہ ہیں. اب آپ اپنے سگے بھائی کو اگر مدد کرنا چاہو تو آپ آ کر کے اس کی مدد, صاحب آپ مسجد میں آ جائیے گا, ہم آپ کی مدد کریں گے. اسلام نے کیا کہا یہ مدد نہیں کر رہے, یہ توہین کر رہے, یہ توہین کر رہے. کس کے لیے؟ جہاں ہمارے رشتے ہیں صلہ رحمی کے لیے حکم دیا ہے. یا ہم آ کر کے ارے آپ بتائیے فون کر رہے تھے خیریت, تو ہاں بس تھوڑی سی چائے, اچھا بتائیے کتنی ضرورت ہے, 4 آدمی ساتھ تھے تو جیب میں ہاتھ گیا, 100 روپے نوٹ نکالا, جاؤ یہ بھتیجوں کو دے دینا. ایک مثال دے رہا ہوں, برا مت مانیے گا, ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھائیں. اسلام نے کیا کہا یہ جو دکھاوا کیا ہے یہاں پر خفیہ اور سرّا چلے گا. بھتیجی بھتیجوں کو, بھانجی بھانجوں کو, رشتہ داروں کو دینا ہے مدد کے لحاظ سے, کہا چھپ کر کے دو. اگر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور اگر عیدی دی جاتی ہے, عیدی بھی مدد ہے نا, ہے یا نہیں ہے؟ عیدی آپ چھپ کر کے دیتے ہیں یا دکھا کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ خوشی کا اظہار. کیا بات ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کنڈیشن چینج ہوئی نا, مدد دونوں صورت میں ہے.
لیکن عیدی آپ بچے دیتے ہیں، وہ اسے لینے کے بعد اس کا چہرہ کھل آتا ہے، اور اگر کسی غریب کی مدد کریں دکھا کر کے تو چہرہ اتر جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دکھانا کہاں پر ہے، چھپانا کہاں پر ہے؟ ایک مورد یہ تو ہم نے صلہ رحمی کے حوالے سے۔ اسلام نے بعض چیزیں کہا کہ جہاں پر ہم کسی سماج کے لیے اٹھتے ہیں ورک کرنے کے لیے، سماج کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر عمومی مدد کی جائے۔ عمومی مدد کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی ٹھنڈک کا زمانہ چل رہا ہے، ہمیں کیسے پتا کون انسان غریب ہے کون انسان غریب نہیں ہے، اور اگر اتنے ہی انسان ایمان والا ہوتا تو آج غربا کا حق نہ مارا گیا ہوتا۔ یہ جو اسلام کا فلسفہ ہے، زکوٰۃ دو، خیرات دو، خمس نکالو، یہ بتاؤ چھپ کر کے ہے یا دکھا کر کے ہے؟ نیکی ہے یا نیکی نہیں ہے؟ اب یہاں پر کوئی صاحب آ کر کے کہے آپ مکتب میں ڈونیشن کریں، چھپ کر کے کیجئے گا، آپ بتائیے دکھا کر کے دو گے تو ہو سکتا ہے 4 آدمی کے سامنے اور جذبہ پیدا ہو کہ بھائی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ہم فلسفہ لے رہے مولا نے دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب علیہ السلام دائیں ہاتھ کو دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ جو مولا نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا آپ تک خبر کیسے آئی؟ اس زمانے میں اگر سوشل میڈیا آپ کے پاس ہوتا تو کیمرہ لے پہنچ جاتے، اور بہت سارے لوگ اس کو بھی کہتے صاحب دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو خبر نہیں۔ اسلام نے ہر کنڈیشن کو اپلائی کیا ہے، اس کنڈیشن کو آپ پکڑیں۔ کبھی کبھی ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے مس گائیڈ کر جاتے ہیں، کتنوں کو کارہائے خیر انجام دینے سے روک دیتے ہیں۔ اپنے نہ تو صلاحیت ہے نہیں، اور اگر صلاحیت ہے آپ کر رہے ہیں تو اللہ دینے والا ہے، کوئی کر رہا ہے اللہ دینے والا ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارے غلط کمنٹ سے اگر ہم کسی کا موٹیویٹ نہ کریں تو کسی کو ہم گرائیں تو نہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کسی نے مدد کی چھپ کر کے کی یا نہیں کی؟ آپ میں سے کوئی صاحب اٹھیں، اپنے علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں چھپ کر کے مدد کر کے ایک دن دیکھ لیں، کر سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب توہین کر دی، نہیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ جب نیتاؤں کے یہاں لمبی لائن لگتی ہے، آدھا جمع ہوتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر کمنٹ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو سوچو کہ نیتا کے بغل میں اگر ہماری تصویر کھنچ جائے، ایک سلوات تو پڑھیے۔ آپ بتائیے یہ جو ہم وہ کر رہے ہیں یہ الحب فی اللہ میں تھا یا بغض فی اللہ میں تھا؟ معیار کیا تھا محبت و نفرت کا؟ سمجھ رہے کبھی کبھی ہم غیر ذمہ دارانہ فعل انجام دے کر کے کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو کسی کے پیر بھی نہ کھینچیے، کیونکہ اسی بہانے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں، اسی بہانے بہت سارے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ ورنہ بڑے بڑے ادارے جات جو آج اتنی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان اداروں کی مدد کرتے ہیں؟ لینے کی صف آ جائے تو جو 10,000 15,000 کماتا ہے وہ سوچے گا ارے میرا حق ہے۔ غلط فہمی ہوتی ہے کبھی کبھی، سمجھ رہے ہیں؟ دو چیزوں میں ملا دیا جاتا ہے، ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس چیز کو۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ہاتھ ایسے بناؤ کہ یہ لینے والوں میں شامل نہ ہو، دینے والوں میں شامل ہو۔ اس لیے کہ جب دینے والوں میں شامل ہوگا تو معیار پھر اللہ کے لیے ہوگا کہ ہم 1 روپیہ دیتے ہیں یا 1,000 دیتے ہیں، ہم 1 روپیہ دیتے ہیں یا 100 روپئے دیتے ہیں، ہم 1 روپئے دیتے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟
ہم نے تو گھر بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھائے, دیکھا, اچھا اٹھایا, کمنٹ کر دیا. اب اس کے اندر 200-250 لوگ تھے. 200-250 لوگوں کو اگر ہم نے ایک گروپ میں غلط کمنٹ کیا اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ایک ایموشنل ویڈیو اٹھائی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی, ہم بتاتے ہیں یہ ایموشنل ویڈیو جو اٹھائی یہ بنائی کس نے؟ اس کا مطلب جو دکھا رہا تھا اس نے اس کی بے حرمتی کی یا نہیں کی, توہین کی یا نہیں, اور آپ نے شیئر کر دیا تو آپ نے تو چہرے دکھا دیے. یہ کیا تھا بھائی؟ جس چیز پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں اگر ہم وہی کام آڈیو کے ذریعے, ویڈیو کے ذریعے, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہیں پر کوئی نیک کام ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اتنے اینٹیں میری طرف سے, اتنی سیمنٹ میری طرف سے, اس کی چھتیں میری طرف سے, سٹنگ میری طرف سے, اور اس کے بعد فوٹو بھی ہے, یہ بھی ہے, تب وہاں پر جا کر کے نہیں چلاتے ہیں صاحب خفیہ ہونا چاہیے یا علانیہ ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلام کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا, کنڈیشن اپلائی اسلام ہے, جہاں پر محبت اور نفرت کے معیار کو کیا کیا جا سکتا ہے, کنڈیشن کے ذریعے سمجھا گیا ہے. جیسے بھائی کی مدد کرنا ہو ہم مجمع عام میں کریں یہ توہین ہے. غریب کی مدد جہاں پر عمومی سب آ رہے ہیں ہم یہاں پر چھپا کر کے کریں. آپ کو کیسے پتا چھپا کر کے کی گئی یا نہیں کی گئی؟ ممکن ہے بعض کو چھپا کر کے دیا گیا ہو اور بعض کو دکھاوے کے لیے, تاکہ بھائی ہم نے بھی لگایا آپ بھی لگائیے, آپ بھی اپنے یہاں وہ کیجیے, آپ بھی اپنے محلے میں جا کر کے بانٹیے, آپ بھی اپنے یہاں کچھ خفیہ کے طور پہ کیجیے, کچھ علانیہ طور پہ کیجیے, آپ بھی جا کر کے دیجیے. جتنے غربا ہیں ان کو فائدہ تو ہو. نہ یہ کہ کسی ایک کمیٹی نے, ایک کمیٹی سمیتی نے ایک ذمہ داری لے رکھی, نہیں, آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. میرا عزیز ہمیشہ وہ بہتر جانتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے دینا کتنا ہے, دینا کیسے ہے. اب یہ ہے رشتہ داروں کی مدد کرنی ہو تو چھپ کر کے کرنا, عمومی فقراء کی مدد کرنی ہے تو کچھ چھپا کر کے کرنا, کچھ دکھا کر کے کرنا, تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو, جو لوگوں کے اندر ایک انقلاب بھی آئے کہ جیسے آج یہ کام کر رہے ہیں ویسے ہمیں بھی کرنا چاہیے. ایک سلوات پڑھیے سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الباقر الاسلام انا لرسول اللہ عشرۃ اسماء خمسۃ فی القرآن وخمسۃ لیست فی القرآن فاما الذی فی القرآن محمد واحمد وعبد اللہ ویاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو حق. صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی, آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت ہے. آج جو پیغمبر کی ذات والا ہے یہ اتحاد کا ایک عنصر ہے اور ایک سینٹر ہے, یکجا ہونے کی جگہ ہے. کیا ہم پیغمبر کے نام پر اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی آپ غور کیجئے, ہم سب مولوی صاحبان, کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھیے اس کے بھی کئی پہلو ہیں, میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں کئی پہلو, ہر چیز کی آپ نکالنا چاہیے. کبھی کبھی وقت کی تنگی ہوتی ہے, کبھی کبھی پروگرام ٹکراتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں جا سکتا, دقتیں ہیں. اب ہر انسان کو ہر جگہ تلاشو گے, نہیں جا سکتا. کوئی مولانا نہیں ہے کہ ایک وقت میں 40 جگہ پر نظر آ جائیں گے, ایک وقت میں 40 جگہ پر دعوت کریں, تو ایسا کوئی مولوی تو آج تک پیدا ہوا نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک ہی مولوی کو اگر آپ ہر جگہ تلاشیں گے تو کہاں ملے گا وہ بیچارہ؟
ایک ہی جگہ ملے گا. اب اس کے بعد انسان یہ کہے صاحب دیکھیے خطبہ تو بہت اچھا دیتے ہیں لیکن یہاں یہ نظر نہیں آئے, وہاں وہ نظر نہیں آئے, ہو سکتا ہے آپ کی نالج میں نہ ہو, کہیں اور ہو, کسی اور جگہ پر. اب آپ ہر چیز کو ہر جگہ پر لا کر کے فٹ کیجئے تو یہ ڈاٹا فٹ نہیں ہوتا, یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. لیکن اب جو بات کہنا چاہتا ہوں اتنی بات کہنے کے بعد وہ یہی چیزیں کہ ہمارے اندر یعنی مولویوں کے اندر اتنا شرح صدر ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھا ہو جائیں ایک اسٹیج پر. لیکن ہوتے ہیں نہیں, نیتا بلا دیں, کہیں کچھ ملنے کا وہ ہو جائے, کہیں نکاح پڑھنا ہو جائے, کہیں مجلس پڑھنا ہو جائے, کسی پیسے والے کا جانا ہو جائے. کیوں نظر آ رہے بھائی؟ نکاح میں آپ سیدھے سیدھے بھجن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ نکاح آپ پڑھ دیتے ہو. کہا کیوں؟ کہ اس لیے یہاں سے چھوڑ کے گئے تو کچھ نہیں ملے گا. اور اگر اللہ کے نام پر ایک جگہ پر اکٹھا نظر آ گیا تو کیا ہوگا؟ آج بھی ملے گا, پبلک کے اندر اچھا میسج بھی جائے گا. صحیح ہے نا؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. لیکن ہر چیز کو ہر جگہ پر فٹ نہیں کیا جائے. یہ ذہن میں رہے کہ ہم ہر کسی کو ہر جگہ تلاشیں. مثلا بھئی اب کسی کو پتا ہو کہ مولانا رمضان کا ٹائم جو ہے مطلب سیکنڈ میٹنگ کے بعد سے لے کر کے شام تک پڑھائی لکھائی میں جاتا ہے. اب اسی صاحب میں کوئی صاحب اپنے آپ پروگرام لے لیتے ہیں, صاحب دیکھیے مولانا رمضان نظر نہیں آئے. ارے بولیے تو کم سے نظر نہیں آئے. آپ بتائیے آپ کے یہاں نظر آنا اہمیت رکھتا ہے یا یہ جو 40-50 بچوں کا ایک ایک گھنٹہ نقصان ہوگا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ یہ اہمیت رکھتا ہے. اب آپ کہیے صاحب ارے ہاں بھائی وہ تو اگر پیسہ ملتا تو آتے. یہ جتنا دیتے ہو مولوی صاحب کو اتنا مولانا سے بھی لے لو. اگر یہی نظریہ ہے, کیونکہ عزت نہیں بیچی جا سکتی. آپ سوچئے کہ کچھ دے کر کے سوچے میں غلام بنا دیا, تو ہمیں اگر غلام بننا ہے تو اپنے معبود کا نہیں بنیں گے جو ڈیلی دے رہا ہے ہمیں. ایسا بات ہونا چاہیے نہیں. تو اب یہاں پر چیزیں فرق کرتی ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اڑاتے رہتے ہیں صاحب مولانا صاحب تو یہ ایک درد دل ہے, میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, شاید میسج پہنچ جائے کہ صاحب مولانا صاحب تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں پڑھانے کے لیے. بہت درد ہوتا ہے مجھے. پیٹرول ہمارا پھٹتا ہے, گاڑی باہر کھڑی رہتی ہے اور مولانا صاحب ٹائم پہ. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی جگہ پر بزی ہو, پروگرام میں ہو, مجلس میں ہو, مٹی میں ہو. آپ کو تو نہیں پتا نا کہاں پہ مٹی ہو گئی یا کہاں مولانا صاحب چلے گئے, یا آج جیسے ایام فاطمیہ کا دور چل رہا ہے, کب کہاں جانا ہو جائے, کب کون چلا جائے. اب آپ کہیں صاحب بچے کو بھیجا تھا, اتفاق ہو اس دن مولانا صاحب نہ آئے ہو, اتفاق کی بات. اب آپ کہیے صاحب مولانا صاحب تو آتے ہی نہیں. یہ دل ہے, تھوڑا سا حوصلہ رکھیے, ہم بھی ایک انسان ہے. صحیح ہے, آگے بولیے. ہاں کم سے کم بولے تو ایک سلوات پڑھیے سب. تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیے, بچوں کے مائنڈ میں نگیٹیوٹی نہ جانے دیجیے. نگیٹیو نہ جانے دیجیے کہ ایک بار اگر آپ کہیے گا مولانا صاحب نہیں آئے تو بچے کو ایک پوائنٹ مل گیا. سمجھیے گا کہ جب ہوگا ہم کہہ دیں گے مولانا صاحب تو آئے نہیں, کون اما ابا جا رہے دیکھنے کے مسجد میں مولانا صاحب ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے ایک بار بچے کو مس گائیڈ کیا اور سینکڑوں بار بچے نے آپ کو مس گائیڈ کیا, مولانا صاحب تو آتے ہی نہیں, اور اس کے بعد پورے جو ہی میں پتا چل گیا صاحب مولانا صاحب تو آتے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے, کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے, لیکن خیر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے کہ صاحب مولانا صاحب نہیں آتے, لیکن آتے ہیں اپنے وقت کے حساب سے. اب کوئی صاحب 4 بجے کا ٹائم ہو 3:30 بجے آ جائیں,
اب مولانا صاحب تو آتے ہی ایسے بھی ہیں بچے، یہ ہمارے یہ سمیتی کے وہ ذمہ دار جو گیٹ کھول کر کے بیٹھتے ہیں یہ بتائیں گے، پہلے آ گئے اور بھاگ گئے، ہم تو گئے تھے مولانا صاحب تھے، کئے بجے گئے تھے بیٹا؟ پتہ نہیں 3:45 ہو رہے تھے، مدرسہ کئے بجے کا ہے؟ کہا 4 بجے کا۔ اب جب 4 بجے کا ہے تو آپ بتائیے کئے بجے ہم آئیں گے؟ 4 بجے، اور 3:45 بچہ بھاگ گیا ہو اور کہتے مولانا صاحب تو نہیں آئے، تو قصوروار کون ہے؟ مولانا صاحب ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ ایسا قصور آپ بھی تھوڑا سا درگزر کیجئے، ہم بھی درگزر کرتے ہیں۔ بچے کو ضرور پوچھئے کئے بجے تک تھے، کتنے وہ ہو، نمبر نہ ہو ہمارا نمبر لے لیے، نہ ہو تو محفوظ صاحب یہیں رہتے ہیں، ان کا نمبر لے لیے، پوچھئے مولانا صاحب آئے یا نہیں آئے۔ کم سے کم بچوں کی باتوں پہ آپ مس گائیڈ نہ ہوئیے، نہ کیجئے، کیونکہ علم دین بہت مشکل سے پھیلتا ہے۔ دنیاوی علم تو آپ خریدنے جاتے ہیں، علم دین آپ کو فری میں دیا جاتا ہے تو آپ لیتے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنا ہی فرق ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سر۔ چلیں انشاءاللہ سلوات میں دم ہے، اس کا مطلب یہ چیزیں اثر کر گئی ہیں۔ بہرحال پیغمبر مرکز وحدت ہے۔ آج کا زمانہ یہ جو 20 دن چل رہا ہے، پیغمبر کی بیٹی کیا کون سا دن ہے؟ پیغمبر کی بیٹی کے سوگواری کے دن ہے، جسے نام دیا گیا ایام عزائے فاطمیہ۔ پہلے اتنا سوشل میڈیا تو تھا نہیں، پہلے اتنا آسانی بھی نہیں تھی کہ مطلب انسان اپنی بات بآسانی کہہ، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا لیکن کم تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے جاتا نہیں۔ آج آپ کو نظر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو کٹگرے میں لا کر کے رکھتے ہیں کہ یہ شہزادی کے 20 دن، سمجھیے گا میرے میسج جانا چاہیے، 20 دن یہ جو شہزادی کا ہے، 75 دن سے لے کر کے 95 دن جو آپ کے وہ ایام ہیں جو آپ نے کیسے بتائے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن حد اقل 75 دن کی روایت لیجئے تو 13 جمادی الاول، اور اگر 95 دن کی روایت لیجئے تو 3 جمادی ثانیہ۔ ان 20 دنوں کے بیچ کے ڈیز کو ایام فاطمیہ کہا گیا، ایام عزائے فاطمیہ، اس لیے تاکہ ایک عزا کا لفظ اس کے ساتھ جڑا رہے۔ اس کا نعرہ یہی ہونا چاہیے، آؤ ایک کام کریں، نبی کی بیٹی کا سوگ عام کریں۔ ایام عزا کا مطلب فاطمیہ کا جڑ گیا تو نبی کی بیٹی کا سوگ ہے، جو پیغمبر مرکز وحدت ہے، کیا اس کی بیٹی کے سوگ پر ہم اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عام کرنے کی ہیں تاکہ ہم نبی کی بیٹی کا سوگ منا سکیں، برپا کر سکیں۔ میں تو ایک بات بار بار کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ اتنی لمبی مجلسیں آپ کیوں کرتے ہیں، 18 دن کی مجلسیں؟ ہم نے کہا صاحب 18 سال کی مناسبت 18 مجلسیں اس لیے کرتے ہیں، اور یہ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم شہزادی نے، اللہ نے، اہل بیت نے اس لائق تو سمجھا ہے کہ ہمارا 1 روپیہ صحیح ان کی خدمت میں لگ جائے۔ ہم 1 روپے کی بات کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں لگ جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی چیز ہم سوچیں کہ اگر ہمارا پیسہ مجلسوں میں لگ جائے، ہمارا پیسہ پاکیزگیوں میں لگ جائے، ہمارا پیسہ
ادائے سید الشہداء کے ساتھ ساتھ ادائے فاطمیہ میں لگ جائے؟ آپ بتائیے، ہم جاتے ہیں بیوہار کتنا دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی صاحب کاش جب شادی میں جائیں، جب ان کے سامنے مسلم اور کیا کیا آخر نعمتیں آئیں، تو وہاں پر بھی جا کر قرآن کی ایک آیت پڑھ لیا کریں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ جو لوگ وہ سیرن اور علانیہ والے میٹر وہ کہتے ہیں نا کہ صاحب دائیں ہاتھ کو دو بائیں ہاتھ سے خبر نہ ہو، قرآن کی آیت وہاں پر بھی جا کر کے پڑھیں، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرنا، جو پلیٹیں بھر بھر کے پھینک دی جاتی ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے، سمجھ رہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں کنڈیشن ہے۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ اس بات کے لیے دل مطمئن کہ اللہ کا شکر۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی شروعات کی گئی ہوتی ہے مجالس میں، شروع میں 3 مجلسیں رکھی گئی، پھر خمسہ ہوا، پھر عشرہ ہوا یہاں پر، اور مردوں کا عشرہ انشاءاللہ 28 دسمبر سے لے کر کے 6 جنوری تک اسی مدرسے میں 7:30 بجے ٹھیک شروع ہو جائے گی، کیونکہ سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے وقت گھٹا دیا گیا ہے، اور 7:30 کا ٹائم مناسب ٹائم ہے تاکہ آپ زیادہ دیر تک لیٹ نائٹ تک اپنے گھر سے باہر نہ رہیں، اور اگر نکلے ہیں تو اتنا وقت شہزادی کے لیے ہم لے کر کے مخصوص کر کے آئیں، اور جب نکلے تو ہم ایام عزائے فاطمیہ کے فرش پر نظر آئیں۔ تو انشاءاللہ یہاں کا عشرہ جو چلے گا مردوں کا وہ 28 دسمبر سے، بچوں کا عشرہ مکتب کے ٹائم پر، اور خواتین کا عشرہ زینب کلاسز میں چل رہا ہے۔ یعنی آپ سمجھیے 18 دسمبر سے بیچ میں 2 دن کا گیپ ہوتا ہے، کیونکہ اسی حساب سے 18 دن ہم لوگ ہوتے ہیں کہ 1 دن ولادت ہوتی ہے اور 1 دن گیپ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی شہادت تک یہ لے آئیں۔ اور جو زینب کلاسز میں جو مجلسیں کا سیٹ اپ ہے وہ 29 کے چاند کے حساب سے ہے، چاند کوئی بھی ہو، 30 کا ہو یا 29 کا ہو، وہاں پر مجلسیں اپنے ٹائم پر، چونکہ آخری دن میں تابوت وغیرہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ 29 کے چاند کے حساب سے ہمیشہ کے لیے اس کو وہ کر دیا گیا تاکہ کسی سے کوئی ٹکرائے نہیں، کسی سے کوئی وہ نہیں، کیونکہ عزائے منانے میں اور عزاداری کرنے میں، فروغ دینے میں ہمارا ہاتھ ہو، توڑنے والوں میں ہمارا ہاتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ایک میسج ہے ایام عزائے فاطمیہ کا کہ ہم اس کو منائیں تاکہ نبی کی بیٹی کا سوگ کیا کریں، انشاءاللہ اس میں ہم لوگ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ اور جو زینب کلاسز مجلسیں چل رہی ٹھیک 3 بجے شروع ہو جاتی ہیں، 4:15 پر ختم ہو جائیں گی، یعنی یہ سلسلہ 15 مجلسوں تک چلے گا۔ اس کے بعد 16-17 کی مجلسیں آدھا گھنٹہ اور پہلے ہوں گی، 18ویں مجلس 1 گھنٹہ پہلے اور ہوگی۔ یعنی یہ برنامہ پتہ رہے تاکہ کسی کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، سیکوینس سے جو چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس میں اگر ڈسٹربنس پیدا کیا جائے، آج ٹائم کچھ کل ٹائم کچھ، تو اس میں دقت ہوتی ہے۔ اور خواتین کے لیے میسج دے دیجیے گا کہ ہمارے یہاں ٹائملی اگر 3 بجے کہا گیا تو ٹھیک 3 بجے، وہ عورتوں کا اعلان نہیں ہوتا کہ 11 بجے کا اعلان ہو، مجلس 3:30 بجے شروع ہوتی ہے، 1 بجے کا اعلان ہو، مجلس 4 بجے شروع ہوتی ہے۔ تو ایسا ہمارے یہاں کوئی اعلان نہیں چلتا ہے کہ ہم آپ کے 2-4 گھنٹے برباد کریں، جتنا ٹائم دیں گے اتنے ہی ٹائم میں آپ کو ہم کر دیں گے تاکہ آپ آئیے، شرکت کیجیے، اور یعنی اس میں بھرپور طریقے سے انشاءاللہ شرکت کے ذریعے، غم کے ذریعے، آنسو کے ذریعے اپنے قیمتی وقت کو دیں تاکہ ہم ایام فاطمیہ کو فروغ دینے میں کامیاب اور سفل رہیں۔ سلوات پڑھیے سب۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے اسی مکتبہ امامیہ میں ہوگی،
آوازات کسی تعداد میں تشریف لے کر کے آئیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه ومحمد وعلى رسول مصطفى وسلم شهيد كربلاء وعلى حسين ومحمد ودابر محمد محمد وحسن عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب زمان الله انصار البدع والطغيان وخادم امر الشرك والنفاق. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لے. پروردگار ہم لوگ جس مقصد میں جس مشن میں لگے اس کو کامیابی عطا فرما دے.